آج نئی دوائی شروع کرتے ہیں برائونیا. ہاں ہاں سوال بتائیں آپ. خاتون نے پوچھا ہے کہ انہوں نے نقص وامکا 3 دفعہ لینی شروع کی دن میں. کس نے؟ ایک خاتون نے. جی. تو انہوں نے پہلے بہت دوائیں استعمال کی ہوئی تھی. تو کہتی ہیں 2 دن کے بعد میری طبیعت اتنی بحال ہوئی کہ مجھے ایسے لگا کہ میں 5 سال میں اتنی طبیعت میری اچھی ہوئی تھی. اچھا. تو مگر کہتی ہیں کہ پھر جب میں تیسرے چوتھے دن اس کو میں نے کنٹینیو کیا تو ایک دم میری ٹانگوں میں سے جان نکلنی شروع ہو گئی. اس کا مطلب پروونگ شروع ہو گئی ہے پھر. جی. اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک دوا سے طبیعت بحال ہو جائے تو اس کو بند کر دینا چاہیے، لیکن احتیاط سے نظر رکھنی چاہیے کہ اگر دوبارہ علامتیں ظاہر ہوں تو شروع ہی میں پھر دوبارہ شروع کر دی جائے. آنکھیں بند کر کے صحت حاصل ہونے کے بعد دوائی نہیں کھاتے رہنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کرونک امراض ہوں اور ان میں پتہ ہوتا ہے کہ مریض شفا کی رفتار ایک خاص رفتار ہے اور خاص مدت سے پہلے وہ سفر طے نہیں ہو سکتا. بعض بیماریاں 8-10 سال میں آہستہ آہستہ وارد ہوتی ہیں. ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ چند خوراکوں سے طبیعت اچھی ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی، یہ غلط ہے. جب آپ چھوڑ دیں گے تو شروع ہو جائیں گی پھر. اس لیے اس میں کم سے کم یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ فائدہ ہو تو وقفہ لمبا کر دیا جائے، مگر مستقل چھوڑنی نہیں چاہیے. اب اس کا ایک علاج ہے برائونیا، کیونکہ نقصوامی کا برائونیا کا اینٹیڈوٹ ہے، برائونیا نقصوامی کا اینٹیڈوٹ ہے، اور ٹانگوں میں سے جان نکلنا نقصوامی کا کے علاوہ برائونیا میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. تو اس کی پروونگ ہو گئی ہے. ان کو اب برائونیا کھلا دیں 200 میں. سر جی برائونیا شروع کرتے ہیں. آپ کو میں نے بار بار برائونیا کا تعارف ویسے مختلف وقتوں میں کروا دیا ہے، لیکن باقاعدہ دوا کے طور پر پہلے نہیں لیا گیا. اس کا سب سے زیادہ اثر کن حصوں پر پڑتا ہے پتا ہے؟ بتایا تھا میں نے. 3 ایسے حصے ہیں جن پہ نمایاں اثر ہے. ایک وائٹل آرگنز، لنگز، لیور اینڈ ہارٹ. لیکن وائٹل آرگنز کی جو آؤٹر سرفیسز ہیں ان سے برائونیا کا زیادہ تعلق ہے. دل کی بیرونی جھلی اور لنگز کی بیرونی جھلی، پلورا جس کو کہتے ہیں، اور لیور کے بیرونی حصے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، مگر لیور کے معاملے میں زیادہ گہرا اثر بھی ملتا ہے. اسی طرح لنگز کے معاملے میں بعض دفعہ گہرے لنگز کی بیماریاں مثلا سخت نمونیا اور اس کے نتیجے میں لنگرنگ لٹکنے والے بد اثرات، مگر سل وغیرہ میں اکیلا برائونیا فائدہ نہیں دیا کرتا. اس کے لیے جو بہت لمبی بیماریاں ہوں ان کے لیے دوسری مددگار دواؤں لازم ہیں، مثلا بیسیلینم کا استعمال، سلفر کا استعمال. مگر کچھ نہ کچھ لنگز کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ضرور ہے کہ وقتی فائدہ دے جائے گا. مستقل علاج کے لیے پھر آپ کو دوسری دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی. تو برائونیا عضلات کی بھی بہت اچھی دوا ہے، مسلز کی. ٹھیک ہے. وائٹل آرگنز خصوصاً ان کی جھلیوں کا حصہ، اور اس کا جی مسلز. لیکن ایک اور تیسری چیز میں نے آپ سے کہی تھی، وہ انتڑیاں ہیں. انتڑیوں کے بیرونی جھلیوں سے زیادہ اندرونی جھلیوں سے اس کا تعلق ہے. یہاں ایک فرق ہے. برائونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور برائونیا کی پیچش میں خون بھی ملتا ہے بہت.
بہت نہیں مگر خون سے لتھڑا ہوا آتا ہے ویسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی خشکی انتڑیوں میں بعض دفعہ دراریں پیدا کر دیتی ہے اور جگہ جگہ سے وہ پھٹنے لگ جاتی ہیں. اگر دیر تک خشکی رہے تو پہلے وہ دکھن جس طرح ایپس کی دکھن میں نے بتائی تھی نا انتڑیوں میں ملتی ہے، برائیونیا میں بھی دکھن ضرور ملتی ہے، لیکن اس کی دکھن اگر منتج ہوگی تو سخت پیچش پہ منتج ہوگی، عموماً قبض رہتی ہے. اس کا فینومینا اور مختلف ہے اس کا. وہ میں نے بتایا تھا نا پانی چھوڑے گی انتڑیاں تو اسال پانی والے شروع ہو جاتے ہیں. برائیونیا پیچ جب برائیونیا سے ملتا جلتا مریض ہو تو پیچش میں یہ چوٹی کی دوا ہے. بعض لوگوں نے، بعض ہومیوپیتھ نے برائیونیا کو اس طرح، مجھے اب کتابیں یاد نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ اس سے مجھے یہ تاثر پڑا تھا اور شروع میں غلط سمجھتا رہا برائیونیا کو. برائیونیا کے مطلب یہ تاثر ہے کہ نرم مسکولر فائبر جن کو جلدی تھکاوٹ ہو جائے، فلیبی ٹائپ کا، یہ غلط ہے بالکل. برائیونیا مضبوط سٹرونگ مسکولر فائبر کے لیے بھی چوٹی کی دوا ہے اور یہ کوئی تفریق نہیں ہے اس کے لیے کہ کمزور مسکولر فائبر ہوں یا سٹرونگ ہوں. مسلز کی پین جو سارے جسم میں ہو، جیسی ملیریا کے بخار سے پیدا ہوتی ہے، وہ خاص طور پر برائیونیا کے مشابہ ہے. اور بعض لوگوں کو بعض مزمن بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں جن میں ٹانگوں میں چلنے پھرنے کی سکت کم ہو جاتی ہے. عام کمزوری نہیں ہوتی ان میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یوں لگتا ہے چلنے سے کہ بھاری ہو گیا جسم اور ٹانگوں میں وہ جان نہیں رہی، اور وہی بھاری پن پھر درد میں تبدیل ہو جاتا ہے. عام طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خون کا دوران متاثر ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں. ایسے کیسز میں برائیونیا بہت اچھی دوا ہے. اگر یہ ایسے مریضوں کو ملتی رہے تو ان کو مستقل دیتے رہنا چاہیے. یہ ایسی دوا نہیں ہے جو مستقل ٹھیک کر دے گی، لیکن اس کا تعلق لمبی بیماریوں سے تو ہے لیکن اثر لمبا نہیں چلتا، اس لیے اس کو بار بار دینا پڑتا ہے. ایک اور دوا ہے جس کو اس میں یاد رکھنا چاہیے ایسی بیماریوں میں، وہ جو عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے نا، وائٹ لیگ، بچے کی پیدائش کے بعد ٹانگ پھول جاتی ہے کیونکہ غالباً کوئی کلاٹ بنتا ہے اور وہ آگے خون کا دوران ختم کر دیتا ہے تو ٹانگیں پھول جاتی ہیں. بعض کرونک مریض ایسے ہیں جن کا کبھی کوئی علاج نہیں ہو سکا اور ایسی خواتین بیچاری کافی ڈسیبل ہو جاتی ہیں. ان میں بلوئش رنگ اور بلو اینڈ بلیک سپاٹس ٹانگوں پر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بعض جگہ ٹانگوں پر جالا سا بن جاتا ہے جو تھریٹننگ سا پرپل کلر جالا ہے. تو پہلے اس کا میں نے کافی علاج کر کے دیکھا آرنیکا کے ذریعے، لیکن کام نہیں کیا کیونکہ آرنیکا کے متعلق عام مشہور ہے کہ یہ کلوٹنگ کی ٹینڈنسی کو روکتی ہے. چوٹیں لگیں اور اس سے ایسی قسم کے داغ پیدا ہوں تو اس میں آرنیکا چوٹی کی دوا ہے، لیکن اس مرض میں آرنیکا نے کبھی فائدہ نہیں دیا. پھر میں نے جب ایسکولس کی اسٹڈی کی تو اس وقت سمجھ آئی کہ ایسکولس اس کے زیادہ قریب ہے. ایسکولس اس قسم کے یہ پائلز کے لیے، بواسیر کے لیے مفید ہے جس میں کرونیسٹی پائی جائے. اس میں کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ہاد اور مزمن، ہاں مزمن طرز کی دوا ہے. یہ ایسے بلڈ کلوٹنگ نہ ہو لیکن بلڈ میں گاڑھا پن اس قسم کا کہ بعض جگہ جا کے وہ ٹھہر کے سٹیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بواسیر کے موقع سٹیل موقع ہیں، وہ ریزالو نہیں کرتے. عام طور پر اگر کوئی پھوڑا ہو اور تو کچھ دیر کے بعد وہ شوخی دکھائے گا، تیز رنگ دے گا، پھر وہ ہلکا نیلا رنگ دکھانا شروع کرتا ہے، پرپل ہوتا ہے
اور پھر پیپ بن جاتی ہے اور وہ ریزالو ہو جاتا ہے. اگر ایسا پھوڑا ریزالو نہ ہو اور رنگ بھی نہ بدلے اس کا فوری، تو اکثر وہ کینسرس ہوتا ہے. اس کا کینسرس دواؤں سے علاج ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نظر آنے والا ہے تو آج کل کے ڈاکٹروں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، بعض جراحوں نے، میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے کہ شہد کی لوکل اپلیکیشن سب سے زیادہ مؤثر دوا ہے. خالص شہد کینسر کے زخم کے اوپر لگایا جائے تو کوئی اور دوا جہاں فائدہ نہیں دیتی وہاں شاید فائدہ دیتا ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اس سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کتنی دیر تک وہ ٹھیک رہا یا کیا ہوا، مگر اتنا نمایاں اثر رکھنے والی دوا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اس کو ساتھ ملانا چاہیے اس موقع پر. لیکن اگر بلو ہو اور پھر ریزالو نہ کرے، پی نہ بنائے، تو وہ ایسکولس ہے. دیکھنے سے اس کی شکل آرنیکا دکھائی دے گا، لیکن آرنیکا میں یا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. جو پرماننٹ بیٹھ رہنا اور تنگ کرنا نہ اس طرف کا نہ اس طرف کا، یہ ایسکولس ہے. اس لیے جن احمدی ڈاکٹروں کے زیر علاج ایسی خواتین ہیں جن کے میں اس سے ملتی جلتی علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ یہ استعمال کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں. برائونیا بالعموم شروع میں اس میں مفید ہے. جو وائٹ لیگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ کی، یہ مزمن نہ ہو، ابھی شروع میں ہو تو اس وقت آرنیکا میں نے دیکھا فائدہ پہنچاتا ہے. آرنیکا برائونیا کے ساتھ ملا کر دیں اگر دائیں طرف کی ہو، اور اگر بائیں طرف کی ٹانگ میں ہو تو آرنیکا اور لیکسز ملا کر دی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً فائدہ پہنچانے والی دوائیں ہیں. آپ پوری مرض پہ قابو پا سکیں یا نہ پا سکیں، مگر بہت مفید ہیں. بعض چیزوں کا انفیکشن سے تعلق ہوتا ہے. اس بیماری میں بھی بعض دفعہ رحم کی تکلیفیں، اس کی انفیکشن وغیرہ اس قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے اس کے لیے میں بالعموم احتیاطاً آرنیکا اور برائونیا جب استعمال کرتا ہوں وائٹ لیگ میں، جو آغاز میں یعنی بڑی ہوئی نہیں، اس وقت سلفر اور پیروجن ملا کر ساتھ دے دوں تو میں نے دیکھا ہے اس سے بالعموم بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. تو اب تو اس کے زیادہ تجربوں کے وقت نہیں رہے، مگر جب وقف جدید میں تھا یا گھر پہ جب پریکٹس کیا کرتا تھا تو کثرت سے یہ مطلب نہیں کہ روز اتنے ہوتے تھے، ایسے مریض ہوتے کم ہیں، مگر پھر بھی جتنے ہوا کرتے تھے آیا کرتے تھے سامنے. اور اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ شروع میں دو تو فائدہ مند ہے، دیر ہو جائے تو پھر یہ دوائیں فائدہ نہیں دیتی. اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ ایسکولس ممکن ہے فائدہ دے سکے. سلفر اور پیروجنم پرسوتی بخاروں میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ سلفر اور پیروجنم چوٹی کا نسخہ ہے، اور جو کرونک انفیکشن سیپٹیسیمیا رحم کے اندر پایا جائے، اس کا ان دواؤں کے بغیر انسان شروع بھی نہیں کر سکتا، ذہن میں اور کچھ آتی ہی نہیں. سب سے پہلے یہ دوائیں دینی چاہیے. اس کا ایک پاپولر نسخہ جو ہومیوپیتھی میں مشہور ہے وہ ایکینیشیا کا استعمال ہے. ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں کہتے ہیں اگر دی جائے تو پرسوتی بخاروں میں بہت مفید ہے، مگر مجھے تو کبھی کوئی اس کا خاص فائدہ نظر نہیں آیا. مدر ٹنکچر میں تو میں نے دیکھی وہ خاص ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن برائونیا اور پیروجنم کے متعلق تو میں گواہ ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت گہرا اثر کرنے والی، یعنی ایسا کہ علاج کرنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اگلی دفعہ مریض آیا کہ ٹھیک ہے پہلے سے بہت بہتر ہوں. تو اس کو آپ یاد رکھیں. بعض مرضوں میں برائونیا کو سلفر سے آلٹرنیٹ کرنا پڑتا ہے
لنگز کی مرضوں میں یہ بہت مفید ہے. میں نے بتایا تھا کہ برائیونیا کرونک مرضوں میں بھی فائدہ تو دیتی ہے بعض دفعہ، مثلا سل جو بہت کرونک مرض ہے اس میں بھی برائیونیا ضرورت پڑتی ہے، لیکن برائیونیا لمبی مرضوں کو مستقل شفا بخشنے کی طاقت نہیں رکھتی، لمبی مرضوں کو عارضی شفا عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اس لیے برائیونیا کو کسی مستقل اثر رکھنے والی دوا کے ساتھ عدل بدل کر دیا جائے تو یہ اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اور لنگز کی اور لیور کی بیماریوں میں برائیونیا کا ایک طبی جوڑ ہے سلفر کے ساتھ. ان دونوں کو میں نے بعض دفعہ 200 میں، بعض دفعہ سلفر 200 اور برائیونیا 30 میں، یا برائیونیا 200 اور سلفر 30 میں بار بار دے کر دیکھا ہے، اور وہ بہت ہی مفید ہے. 30 اور 200 میں کیوں کرتا ہوں اس کی وجہ بھی سمجھا دوں. بعض دفعہ مرض کی مثلا جگر کی علامتیں گہری ہیں، مثلا کینسرس ہیں، اور ان کو بار بار ریپیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، دواؤں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. سلفر 200 میں اگر بہت دہرائی جائے تو خطرہ ہے کہ یہ منفی اثر پیدا کر دے، کیونکہ گہرا لمبا اثر رکھنے والی ہے. تو اس لیے میں نے جگر کے معاملات میں سلفر کو 30 میں اور برائیونیا کو 200 میں، جس کا کوئی لمبا اثر نہیں پڑتا، استعمال کر کے دیکھا ہے. اللہ کے فضل سے ہیپاٹائٹس بی میں بھی یہ چوٹی کا نسخہ ہے، اور اس سے اچھا جگر کا کوئی اور نسخہ میرے علم میں نہیں آیا. مگر اس کے ساتھ میں کارڈوس میریانس مدر ٹنکچر میں دیتا ہوں. کارڈوس CARDUS. میں نے کہا آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا یہاں لکھنے کا، بورڈ وغیرہ کا؟ کئی دفعہ کہا تھا. لگا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے، دیٹس آل رائٹ. تو اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے. بہت اچھا. کارڈوس CARDUS، میریانس MARIANUS مدر ٹنکچر. یہ بہت چوٹی کی جگر کی امراض سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، اور لیور کے کینسر میں بھی یہی نسخہ بغیر کسی اور تبدیلی یا کسی اور دوا کی مدد کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح شفا یابی پر منتج ہو چکا ہے. کئی ایسے واضح کیسز ہیں، 100% ثابت شدہ حقیقت کہ ان کو یہ بیماری، ڈاکٹروں نے نہ صرف بیماری تشخیص کی بلکہ لا علاج بھی قرار دے دیا، اور ان کا میں نے ان دواؤں سے علاج کیا تو ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے لمبی عمر پانے والے بعد میں. کئی مریض ابھی بھی زندہ ہیں، مریض تھے جانی جو. اور نسخہ زیادہ یہی دیکھا ہے کہ برائیونیا 200 سلفر 30 ریپیٹ ڈوزز میں، دن میں سے 2-3 دفعہ یعنی، اور کارڈوس میریانس مدر ٹنکچر 10 سے 15 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار. جگر میں کارڈوس میریانس بہت اچھی ہے، لیکن بعض دفعہ جگر کی امراض تلی میں امراض میں تبدیل ہو جاتی ہیں، خاص طور پر کرونک ملیریا میں. اور کرونک ملیریا میں یہ جگر پہلے خراب ہوگا، پھر تلی پھولے گی. تلی پھولنے کا غالباً کوئی علاج ایلوپیتھک میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈاکٹروں نے کبھی دیا ہو. جیسے مریض جب بھی آتے ہیں میرے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کوئی علاج نہیں، آپریشن کراؤ یا کٹوا لو تلی. ان کو میں نے سیانوتھس مدر ٹنکچر کارڈوس کے علاوہ دی ہے ساتھ ملا کر. اور سیانوتھس تلی کی بہترین دوا ہے. بعض دفعہ ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں ربوہ کے دنوں میں، جب میں یہ پریکٹس کیا کرتا تھا وقف جدید میں ساتھ ساتھ، کہ یوں پیٹ پھولے ہوئے اور دونوں طرف ابری ہوئی، جس طرح گٹھلیاں ہوتی ہیں اس طرح جلد کے اوپر احساس، ایک طرف تلی کی گٹھلی سی باہر آئی ہوئی، ایک طرف جگر کی، اور اس میں کنسالیڈیشن ہو چکی ہوتی تھی. لیکن یہ جو علاج میں نے بتایا ہے، سلفر، برائیونیا اور پھر یہ کارڈوس اور ساتھ یہ سیانوتھس، یہ دیکھا ہے بعض دفعہ 2-3 مہینے کے اندر اندر
حیرت انگیز طور پر شفا ہوئی ہے. پیٹ کی جلد سکڑ کے نارمل ساتھ لگ گئی، دبانے پر بھی تکلیف کا احساس نہیں رہا. تو یہ چونکہ بہت ہی اہم ضرورت ہے اور بہت لوگوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر ملیریا کے علاقے میں. تو میں امید ہے افریقہ والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ڈاکٹر ہمارے دوسرے بھی اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیں. ہر قسم کی دردیں جن کو حرکت سے اضافہ ہو، یہ کہا جاتا ہے برانیہ کے متعلق، لیکن اس کو رسٹاکس کے ساتھ بعض دفعہ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے تھوڑی سی، وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. رسٹاکس میں کہا جاتا ہے کہ آرام کرو تو درد بڑھتی ہے اور چلو تو درد کم ہوتی ہے، حرکت کرو تو درد کم ہو جاتی ہے. یہ بیان ہی اس طرح درست نہیں ہے. رسٹاکس میں ایک حصے میں درد پیدا ہوئی، ایک کروٹ پہ لیٹے ہیں، درد بڑھ گئی، کروٹ بدلیں گے تو کروٹ بدلتے وقت درد ہوتی ہے. اس کے بعد جب آرام کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے درد کم ہوئی، پھر بڑھ جاتی ہے. اور یہی بات میں نے اس کی ابتدائی حرکت میں محسوس کی ہے کہ رسٹاکس کا مریض جب شروع میں چلنے لگتا ہے تو اس کو درد بڑھتی ہے اور کچھ چلنے کے بعد اس کو آرام آ جاتا ہے. پھر جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ درد بھرنی شروع ہو جائے گی. برائیونیا میں بھی شروع میں چلنے میں درد بڑھتی ہے، تو وہاں برائیونیا اور رسٹاکس مشابہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن آخری نتیجے سے پہچانے جائیں گے. برائیونیا میں چلنے کے بعد درد بڑھتی ہے اور لیٹنے کے بعد بھی محسوس ہوتی رہے گی، رسٹاکس میں بھی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ برائیونیا کا مریض اگر 2-4 دن مسلسل آرام کرے تو اس کو افاقہ ہو جاتا ہے. رسٹاکس کا مریض اگر 2-4 دن مسلسل آرام کرے تو درد بڑھ جاتی ہے. تو برائیونیا اور رسٹاکس میں کچھ مشابہتیں ہیں، لیکن لمبے نتیجے سے اگر آپ ہوشیاری سے مریض کا جائزہ لیں تو فرق کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا. برائیونیا میں بھی چلیں گے تو اس وقت دردیں نہیں محسوس ہوتی فوراً. یہ غلط ہے کہ ساتھ ساتھ ایک دم بڑھتی جاتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد اس میں بھی رسٹاکس کی طرح گرم ہو جانے کے بعد کچھ آرام تبھی ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی مل جاتے ہیں. ابتدائی حرکت میں دونوں میں درد ہے، لیکن برائیونیا میں جب اس کے بعد آرام کریں گے تو ریلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسٹاکس میں جب آرام کریں گے تو ریلیف ہونے کی بجائے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. برائیونیا میں سردی سے گرمی میں کے موسم میں آنے سے تکلیف بڑھتی ہے. اکثر وہ تکلیفیں جو سردیوں کے گرمیوں میں تبدیل ہونے کے وقت آغاز میں ہوتی ہیں ان میں برائیونیا کام آتا ہے، اور نمونیا بھی ان دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اچانک جب گرمی آتی ہے تو جسم کا جو بیرونی حصہ ہے وہ گرمی سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اندرونی حصہ ابھی عادی نہیں ہوا ہوتا، اپنے آپ کو نئے موسم کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر چکا ہوتا. اس لیے بچے جلدی کپڑے اتار دیں گے. بس سیکورٹی والے بھی بچوں کی طرح حرکت کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. گرمیاں شروع ہوئی اور فوراً اپنے بھاری کپڑے اتار پھینکے اور بعد میں شکایت کی کہ نزلہ ہو گیا، کسی کو فلو ہو گیا. یہ برائیونیا کی علامتیں ہیں، لیکن اور بھی دواؤں کی بھی ہیں. بس سردی سے گرمی میں جانے سے جو برائیونیا کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، میرا یہ تجربہ ہے گرمی سے براہ راست نہیں بڑھتی، گرمی میں ٹھنڈ کھا جانے سے بڑھتی ہیں. اور اسی لیے نمونیا میں یہ چوٹی کی دوا ہے. لیکن اس کا نمونیا اپنی علامتوں میں خاص پہچانا جاتا ہے. ایک تو دائیں طرف رہتا ہے، اکثر دائیں سے بائیں حرکت نہیں کرتا. لائکوپوڈیم کا نمونیا دائیں سے شروع ہوگا اور بائیں لنگز کو بھی، بائیں پھیپھڑے کو بھی متاثر کر کے آخری مقام وہاں بنا لے گا. لیکن برائیونیا کا اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے. جو تکلیف اوپر سے شروع ہوئی ہے وہ رفتہ رفتہ بیس آف لنگز کی طرف منتقل ہوتی ہے اور وہاں جا کے ٹھہرتی ہے.
وہاں اگر پہنچ کر ٹھہر جائے تو پھر بیانیہ چونکہ مزمن مرضوں کا علاج نہیں ہے، اس لیے وہاں پھر اور دوائیں چاہیے ہوتی ہوں گی، ہوتی ہوں گی نہیں. کالی کارب ان میں سے ایک نمایاں دوا ہے جو بیس اور لنگس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آرسنک، آیوڈائڈ اور کالی آیوڈائڈ یہ بھی لنگس کے بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں اور السریشن سے تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ یہ وہاں کام آتی ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں ممکن ہے بیماری ذرا لمبی ہونے سے لنگس کے اندر کچھ السریشن بھی پیدا ہو جاتی ہو. اور السریشن کے متعلق تو یقینی طور پر کالی کارب کو بھی میں نے نمایاں طور پر مفید دیکھا، بلکہ جو لنگز میں پیچز پڑ جاتے ہیں، کیویٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، مرکسول اور کالی کارب دینے سے وہ اللہ کے فضل سے کیویٹیز دور ہو گئیں. اور جس مریضہ کی خصوصیت سے میں بات کر رہا ہوں وہ باقاعدہ ہاسپٹل میں داخل تھی رہی، سل کے نتیجے میں اس کو کیویٹیز پیدا ہوئی تھیں، ایکس ریز ہو چکے تھے، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ کیویٹیز دور نہیں ہو سکتی. اور جب اس کا علاج مرکسول اور کیلکیریا کالی کارب سے کیا گیا تو چند مہینے کے اندر اس نے جب بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو میں نے کہا دوبارہ وہیں سے جا کے ایکس رے کراؤ. ایکس رے کروایا تو ڈاکٹر نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے کہ تمہیں کیویٹیز تھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اپنے ایکس رے پرانے ساتھ لے گئی تھی، اس نے کہا یہ دیکھ لیں آپ کے کلیم کیے ہوئے ہیں، ان میں کیویٹیز دکھائی دے رہی ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں. تو پھر میں وہی ہوں. تو جب ہومیوپیتھک دوائیں بعض اثر دکھاتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم دفاعی طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں. ڈاکٹروں کو ابھی تک بھی سب ریسرچ کے باوجود یہ نہیں پتہ چل سکا کہ جسم کے اندر یہ کتنی عظیم دفاعی طاقتیں کیسے کیسے کام دکھاتی ہیں، اور اس کا جسم کی کیمسٹری سے بڑا گہرا تعلق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض پیغامات جگر کو ملتے ہوں گے کہ فلاں کیمیکلز کی ضرورت ہے، وہ پیدا کرنا شروع کر دو. اب بتائیں کہ بلائنڈ ایوولوشن سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کوئی پیدائشی اندھا ہو اور پیدائشی اندھے کا بیٹا ہو، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے گہری باتیں پیدائش اتفاقاً لمبی ایوولوشن کے ذریعے خود بخود سسٹم بن کے جسم میں جا چکی ہوں اور ایسی پختہ موجود ہوں جن کا استعمال کبھی کبھی ہوتا ہے، روزمرہ کی بات نہیں ہے. کہ جو یہ مر گئے جن میں یہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ وہ رہ گئے جن میں یہ بیماری بات تھی. یہ جو بظاہر سائنٹیفک ایوولوشنری ایکسپلینیشن ہے یہ کلیتاً ناکام ہو جاتی ہے جب آپ انسان کے ڈیفنس سسٹم یعنی دفاعی نظام پر غور کرتے ہیں. تمام سپیشیز کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ دفاع جو ہے وہ بنا ہے، رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوا ہے اور قائم رہا ہے، اور شاذ کے طور پر استعمال ہونے والی چیزیں بھی موجود ہیں. اور شاذ کے طور پر پیش آنے والی بیماریوں کے لیے اگر ان کو حرکت دے دی جائے اور صحیح رہنمائی ہو جائے کہ فلاں بیماری ہے تو وہ حرکت کرتی ہیں. اور اگر صحت اچھی ہو تو کسی بیرونی حرکت کی ضرورت نہیں. انسانی جسم از خود اس دفاع کی اہلیت رکھتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو سادہ زندگی گزارنے والے زمیندار اور دوسرے لوگ ہیں، ان کی اگر غذا درست ہو اور محنت کش ہوں تو بہت بڑی بڑی بیماریوں سے ویسے ہی بچے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ان کی حفاظت کا سامان کر رہا تھا، ورنہ وہی سانس وہ بھی لیتے ہیں جو دوسرے لیتے ہیں. اسی علاقے میں رہنے والے دوسری قسم کے لوگ کئی قسم کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو انسانی دفاع ہے، دفاعی نظام، یہ خدا تعالیٰ کی وجود اور اس کی عظمتوں کی نشاندہی کے لیے بہت حیرت انگیز نظام ہے. ہومیوپیتھ کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہومیوپیتھک نظام
اس کی بعض خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے اور سامنے لے کے لا کے کھڑا کر دیتا ہے.